ہمیں حکم ہے کہ ہم بری صحبت سے بچیں، ہر حال میں بچیں۔ بری صحبت سے بہتر ہے کہ ہم تنہا رہیں، اکیلے رہیں، الگ تھلگ رہیں۔ لیکن تنہائی سے بہتر ہے اچھی صحبت۔ اچھی صحبت مل جائے پھر تنہا نہیں۔ اچھی صحبت، اچھوں کی صحبت سے اچھائی ملے گی، نیکوں کی صحبت سے نیکی ملے گی۔ اس لیے اچھوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، دینداروں کی صحبت، علماء کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت کو اپنائیں۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، اولیاء کے ساتھ رہو، نیکوکار بندوں کے ساتھ رہو، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان سے تعلق وابستہ کرو۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں بولتے، آپ خاموشی سے ان کی محفل میں بیٹھ گئے اور وہ بالکل خاموش ہے، کوئی نصیحت بھی نہیں کر رہے، پھر بھی آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ ان کی اچھی صفات خود بخود انسان کے اندر منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں، چاہے وہ ذکر اذکار نہ بھی کریں، صرف ان کی صحبت میں بیٹھے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں۔ آپ کو یاد نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جنت میں جانے کا حقدار بن گیا۔ اس کتے نے کون سا ذکر کیا ہے، کون سا اللہ کا ورد کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت ہی تو اختیار کی ہے اس نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کسی سے تعلق قائم کرو، دوستی قائم کرو، تو پہلے سوچ لو اور دیکھ لو، کیونکہ دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ عطر والے کی دکان پہ آپ جائیں گے، عطر نہیں ملے گا، خوشبو تو مل ہی جائے گی، خوشبو تو مفت میں مل جائے گی۔ اس لیے اولیاء کی صحبت کو اختیار کیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکوں کی محبت عطا فرمائے، نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔